میں صاف طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دین وہاں محفوظ ہوتا ہے جہاں مسلمان مجتمع ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کی اجتماعیت یہ دین کے تمام امور کی تذکیر کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ اگر مسلمان انفرادی زندگی گزارے گا تو وہ اسلام کے شعائر سے بھی ناواقف ہو جائے، یہاں تک کہ غیروں کے ماحول میں رہتے رہتے یہ اپنے درمیان اپنی عبادات کے مواقع کو غیروں کی طرح تہوار کہنے لگیں گے۔ ہمارا تہوار ہمارا تہوار عام طور سے بولتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار کہتے ہیں ہمارا تہوار ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیروں کے تہوار کے بدلے میں عیدیں دی تھی، انہوں نے اس بہتر بدلے کو بھی تہوار بنا لیا۔ جس کو تہوار کہے گا وہ اس کو تہوار کی طرح بنائے گا، جس کو عبادت کا موقع کہے گا وہ اس کو عبادت کی طرح گزارے گا۔ جو ان مواقع کو تہوار کہیں گے وہ تہوار کی طرح ان کو منائیں گے۔ یہ تو حیران ہوا سن کر، ایک صاحب نے کہا عید تو نہیں منانی ہے، ہاں نماز پڑھنی ہے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ ہے کیا؟ رہے کیا؟ عید تو کیا ہے؟ مسلمان کا جمع ہونا عید ہے، مسلمان کا جمع ہونا عید ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ اسراف کرنا عید ہے، کتنی غلط سوچ ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے اسراف کرنا عید ہے، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ مسلمان غیر مسلم کی عید میں صرف اسراف کا فرق ہے۔ اسراف ہے تو تہوار ہے، عبادت ہے تو عید ہے۔ اب آپ دیکھیں گے آئیں گے اس لیے بڑا مجمع سارا آیا ہوا ہے دلی کو، ان کی مسجدیں عید کی راتوں میں خالی رہیں گی اور ان کے بازار عید کی راتوں میں کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ مسلمان تہوار منا رہا ہے، عید نہیں منا رہا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ اگر ان کو بچوں کا ضد ہے کہ ہمیں عید کے لیے کپڑے جوتے چاہیے تو وہ رمضان سے پہلے خرید دیتے۔ بازار والے بازار سجاتے ہیں عید کی رات میں، مسلمانوں کا تہوار ہے، بازار سجانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی غیر مسلم کا تہوار ہے تو تم بازار سجا دو، لیکن اگر مسلمان کی عید ہے تو بازار بند کرو، مسجد میں جاؤ نماز پڑھو۔ یہ عید کی رات ہے، بازار سجانے کی رات۔ مجھے حیرت ہے مسلمانوں پر، رمضان میں کماتے ہیں، عید کے دن بھی عید کی رات میں کماتے ہیں، اتنی حیرت کی بات۔ حالانکہ مسلمان تاجر، مسلمان گاہک، یہ دونوں عید کی راتیں بازار میں نظر نہیں آنے چاہیے اگر یہ مسلمان ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ۔ یہ عیدین کی رات اور رمضان، نہ یہ تاجر کے بازار میں آنے کا موقع ہے، نہ یہ گاہک کے بازار میں آنے کا۔ 11 مہینے پڑے ہیں کمانے اور خریدنے کے لیے اور بیچنے کے لیے، کیا ضرورت؟ لیکن یہ جہالت ہی جہالت ہے، جہالت ہی جہالت ہے۔ کیا میں عرض کروں، شیطان کے ساتھ ساتھ کھل کر بازار میں آ جاتے ہیں۔ یہ شیاطین کھلتے ہیں، ذریعے کھل جاتے ہیں۔ آپ سب یہ عزم کر لو کہ عیدین کی راتیں ہمیں عبادت میں گزارنی ہے، اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں۔ جو عیدین کی راتیں عبادت کرے گا اللہ رب العزت اس کے دل کو کبھی مردہ نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ، عیدین کی راتیں یہ تو اپنے لیے جنت کو واجب کرانے کی راتیں ہیں۔ آپ سے سب سے عرض کرتا ہوں، سب یہ فیصلہ کر کے جاؤ یہاں سے اور طے کر کے جاؤ کہ ہمیں عیدین کی راتوں میں بازار میں نہیں پھرنا ہے۔ بہت کچھ میں آپ سے صاف طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ اگر یہ کیا، یہ ایسا ہے جیسے کوئی مزدوری کرے، مہینہ بھر مٹی ڈھوئے، محنت کرے، اور جب ایک مہینے پر اس کی تنخواہ ملنے والی ہو تو وہ مالک کو ایسا سخت ناراض کرے کہ مالک اس کو ایک پیسہ بھی نہ دے۔ بتائیے ایسے مزدور کا کیا حال ہوگا؟ محنت مشقت الگ اور حاصل۔ صاف طور پہ آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی راتیں عیدین کی بازاروں میں گزری تو آپ مہینے بھر کی مشقت اور محنت کو ضائع کر۔ یہ رات اللہ تعالی سے انعام لینے کی رات۔ یہ مزاج ہوتا ہے مزدور کا کہ وہ کام کے ختم پر محنت زیادہ کرتا ہے، کام اچھا کر کے دکھلاتا ہے تاکہ مالک مزدوری بھی دے، انعام بھی دے، ورنہ مزدوری تو ملی جاوے گی، ناراض ہوگا، خوش۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو انعام بھی دیں گے اور مزدوری بھی دیں گے، اجر بھی دیں گے، انعام بھی دیں گے۔ اغیار عیدیں مناتے تھے، اپنے بتوں پر چڑھاتے تھے، اپنے بتوں کی تعریفیں کرتے تھے، اللہ نے اس کے بدلے میں عید دی تھی تو یہ فرمایا تھا کہ اپنی عیدوں کو تکبیرات سے مزین کیا کرو۔
حکم ہے زینوا اعیادکم، یہ تکبیر امام صاحب پڑھ دیں گے کھڑے ہو کے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جب کوئی جانور ذبح کر کے فارغ ہو رہے ہوں، حالانکہ گلیوں میں، سڑکوں میں، گھروں میں داخل ہوتے نکلتے، ملاقات کرتے، مسلمان اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک دوسرے ملتے جلتے، بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں میں، دکانوں میں داخل ہوتے نکلتے، نہیں مزاجی نہیں۔ تم مرعوب اس لیے ہو کہ تم نے تکبیرات چھوڑ دی، اصل اگر کیسے تم مرعوب اس لیے ہو کہ تم نے تکبیرات چھوڑ دی۔ تم گانے سنو گے تم غیر سے مرعوب رہو گے، لیکن شیاطین کا قرب ہوگا، اور شیاطین کے قرب سے غیروں کا رعب دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کے قرب سے اللہ کا رعب دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکید سے، اس کو تہوار نہ بناؤ، اس کو عبادت بناؤ۔ کریں گے تمام جو سن کے جاؤ گے یہی چھوڑ کے جاؤ گے، مجھے تو ایسا لگا، ایسا تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ تمہارا عمل سب کے لیے نمونہ بنے، تمہارا عمل سب کے لیے ہدایت بنے، کرو گے نا تمام۔